بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ دو خبریں ہیں، جب آپ ان کو ملا کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو اصل خبر کی سمجھ آئے گی کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے۔ بعض اوقات ایسے ضروری ہوتا ہے کہ آپ لنک اکٹھے کرتے ہیں، اور جب آپ لنک اکٹھے کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بیچ کی کہانی کیا ہے۔ یہ خبر ہے، سب سے پہلے تو ایک یہ اخبار ہے اسرائیل کا، یدیوٹ، اس کا جو سپیل کرتے ہیں YEDIOT، یہ ان کی اپنی زبان کا کوئی لفظ ہے اسرائیلیوں کی۔ تو یدیوٹ نیوز پیپر جو ہے، اس نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ ایک تو جو مراکش نے تسلیم کیا اسرائیل کو، وہ چوتھا ملک بن گیا ہے۔ عرب ممالک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، ایک مقابلہ چل رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا یا نہ کرنے کا۔ تو پہلے UAE نے کیا، پھر بحرین نے کیا، پھر سوڈان نے کیا، اور اب مراکو یعنی مراکش نے اب تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو۔ 4 مسلمان ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور مراکش کے تسلیم کرنے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے، امریکہ کی اور اسرائیل کی قیادت نے۔ ان کے بقول مراکش کے اوپر جو دباؤ بڑھایا یا جو مذاکرات کروائے یا جو صورتحال کو بہتر کرنے کے اندر کردار ادا کیا، وہ سعودی عرب نے کیا ہے، اور سعودی عرب کے بادشاہ نے اس میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے۔ خاص طور پہ اس میں آپ کو ذکر کر دوں کہ جو سعودی رائل فیملی کے زیر نگرانی چلنے والے ان کے اپنے اخبارات ہیں، چاہے وہ انگریزی میں چھپتے ہیں چاہے وہ عربی میں چھپتے ہیں، ان کے جو اپنے رائل فیملی کے اخبارات ہیں، جو سارے وہی لوگ پڑھتے ہیں اور جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی سعودیہ کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، تو ان کے اپنے زیر نگرانی چلنے والے جو اخبارات ہیں، ان میں مراکش والی جو ڈیل ہوئی ہے سعودی عرب کی مدد سے اسرائیل کے ساتھ، اور مراکش نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اس خبر کو فرنٹ پیج پہ چھاپا گیا اور بڑے خوشگوار الفاظ کے اندر چھاپا گیا۔ اور یہ جو جس طرح کی یہ کوریج ہوئی ہے، اس کوریج کو اسرائیلی اخبارات نے کوریج کی خبر بنائی ہے کہ جناب خبر دینے کا بھی انداز کمال تھا سعودی عرب کا، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کوریج دی اس سارے معاملے کو۔ تو سعودی عرب اب آپ کے سامنے ہے، وہ رول پلے کر رہا ہے ملکوں کا کہ وہ تسلیم کریں اسرائیل کو۔ ایک اور دعویٰ انہوں نے کیا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عمان اب تسلیم کرنے جا رہا ہے اسرائیل کو۔ عمان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، مفتی شیخ احمد خلیلی جو ہیں، انہوں نے وہاں سے ایک فتویٰ دیا تھا، اس کی وجہ سے ایک وزیر کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ عمان اگر تسلیم کر لے گا اسرائیل کو تو اتنا آسان نہیں ہوگا، وہاں مشکل حالات پیدا ہوں گے۔ اور جیرڈ کشنر نے یہ کہا ہے کہ عمان یہ کرنے جا رہا ہے۔ دیگر کچھ اور جو یہودیوں کے اخبارات ہیں، چاہے وہ ٹائمز آف اسرائیل ہے، چاہے وہ جیروسلم پوسٹ ہے، چاہے وہ اسرائیل ہیوم ہے، یہ تمام اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ عمان وہ اگلا ملک ہے، وہ 5واں ملک ہے جو اس سال گزشتہ چند مہینوں کے دوران اب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جاتے جاتے یہ بڑا کارنامہ کر رہا ہے، اور ایک دعویٰ جو کیا گیا ہے، یہ دا ٹائمز آف اسرائیل میں بھی چھپا، اور دیگر اسرائیل ہیوم کے اندر بھی یہ خبر چھپی ہے، جیروسلم پوسٹ میں بھی چھپی ہے۔ اور اس خبر کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ جیرڈ کشنر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے اور بڑے اہم عہدے پہ ہے، اس کا مشیر بھی ہے، تو جیرڈ کشنر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ چوتھا ملک تو ہو گیا مراکش، 5واں عمان، اور سعودی عرب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کا خاتمہ ہونے سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ سعودی عرب نے اپنے معاملات طے کر لیے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب اسرائیل کا وزیر اعظم سعودی سرزمین پہ پہنچا اور ان کے معاملات طے پائے، اور نیوم شہر میں، جو سعودی عرب کے اندر ایک شہر نیا بنایا جا رہا ہے، میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو کی بھی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی۔ بہرحال یہ جیرڈ کشنر نے یہ کلیم کر دیا ہے، یہ کلیم ان کا آپ یہ سمجھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کلیم ہے، اور یہ 4 ممالک تسلیم کر چکے ہیں، 5واں ملک تسلیم کرنے والا ہے، اور 6واں ملک سعودی عرب ہوگا، یہ بھی کلیم کر دیا انہوں نے۔ اور سعودی عرب ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اب خبر اس کے اندر کیا ہے، یدیوٹ نیوز پیپر نے ایک جو نیوز اس کے اندر دی ہے وہ یہ دی ہے کہ مزید کچھ ممالک اسرائیل کو جو تسلیم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور وہ ممالک کون سے ہیں، اور اس کے اندر جو رول پلے کر رہا ہے وہ سعودی عرب کر رہا ہے، جو رول پلے کر رہا ہے وہ امریکہ کر رہا ہے، زیادہ جن کا رول ہے۔ تو اس میں جو افریقہ کے ملک ہیں ان میں نائجیریا، مالی، جبوتی، مارتینیا اور کوموروس، یہ وہ ملک ہیں جو افریقن کنٹریز ہیں، مسلمان ملک جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔
دوسرا اسی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل براہ راست یا بالواسطہ طور پہ اپنے حمایتیوں کے ذریعے سے، جیسے سعودی عرب ہے، جیسے امریکہ ہے، ان کے ذریعے سے بات چیت چلا رہا ہے دیگر کچھ ایشیائی ممالک کے ساتھ. اور ایشیائی ممالک کے جو نام انہوں نے لکھے ہیں ان سارے اخبارات کے اندر اور کوٹ کر کے لکھے ہیں وہ انڈونیشیا، پاکستان، برونائی، بنگلہ دیش اور مالدیپ. ان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور یہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ اگلی سٹیج ہے، لیکن بات چیت ان کے ساتھ بھی چل رہی ہے. افریقہ کے کتنے ملکوں کے ساتھ؟ 1 2 3 4 5 ملک افریقہ کے، اور 5 ہی ملک جو ہے وہ ایشیا کے. 10 مزید ممالک کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور بات چیت امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل مل کر چلا رہے ہیں. اب سعودیہ نے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ آپ تسلیم کریں اسرائیل کو، اور یہ دباؤ گزشتہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے. میں نے اس کی خبر دی تھی، پرائم منسٹر آف پاکستان سے میں نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نام نہیں لے سکتے، وہ ہمارے دوست ہیں، ناراض ہو جائیں گے. لیکن دباؤ تو ہے. بعد میں وزارت خارجہ نے، کیونکہ ہمارے خارجی تعلقات کے اوپر ہم بڑے وہ خیال کرنا پڑتا ہے، پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہمارے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے اور کوئی سٹیٹمنٹ دے دیا. لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستان پہ کتنا دباؤ ڈالا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، کیونکہ کسی اور کی تو بات ہم مانیں گے نہیں، کسی اور کے کہنے کے اوپر تو ہم کریں گے نہیں. تو آخری جو ہم کسی کی بات اگر مان سکتے ہیں تو وہ سعودی عرب ہے، اور اس کی بات بھی پاکستان نے نہیں مانی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ سعودی عرب نے جو $3 ارب پاکستان کے پاس رکھوائے تھے انہوں نے واپس مانگ لیے. $1 ارب وہ پہلے لے گئے، $1 ارب یہ آج جو منڈے کا دن گیا، پیر والا دن، اس دن واپس کیے ہیں $1 ارب، اور $1 ارب پاکستان واپس کرے گا جنوری میں. تو اس طرح پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کا جو پیسہ ہے $3 ارب وہ واپس کرنے جا رہا ہے، جس کے اوپر 3% کا مارک اپ بھی تھا، انہوں نے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر ڈالا ہوا تھا پیسہ پاکستان کے، اور پاکستان کو جو ہے وہ ایک سپورٹ دی تھی سعودی عرب نے، ان کا بہت شکریہ. لیکن یہ $3 ارب پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے اور سعودیہ کے لیے کتنا اہم ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو پھر آپ کو شرم آئے گی. کیونکہ پاکستان کے لیے $3 ارب ایسے ہے کہ جیسے اپنا پیٹ کاٹنا، پاکستان کے لیے ایسے ہے کہ جیسے بہت بری حالات کے اندر اپنا خون بیچنا. تو پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے، ملک چلانا مشکل ہے، تنخواہیں دینا مشکل ہے، اکانومی بہت ڈاؤن ہے، پینڈیمک آ چکا ہے، حالات بہت خراب ہیں. آپ کے سامنے ہے پاکستان کی معیشت، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے ہے. ایسے وقت میں یہ $3 ارب پاکستان کے لیے آکسیجن تھی، پاکستان کے لیے بہت ضروری تھے. لیکن یہ $3 ارب جو ہے وہ سعودی عرب نے ہمارے لیے چھوڑا نہیں، اور سعودی عرب کے لیے $3 ارب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. $500 ارب کا تو وہ ایک شہر بنا رہے ہیں صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر ایک دجالی فتنوں سے بھرا ہوا شہر، نیوم شہر وہ بنا رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ مل کر $500 ارب کا. تو پاکستان سے $3 ارب واپس کیوں مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کا پیسہ ہے، وہ مانگ رہے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن اس وقت مانگنے کی وجہ آپ سمجھیے. اگر وہ یہ پیسہ پاکستان کے پاس 2-4 سال چھوڑ بھی دیتے، پاکستان اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کر لیتا، تو ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالنا ہے تو پیسہ واپس مانگو. انہوں نے اس پیسے کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا، پاکستان سے یہ پیسہ واپس مانگا، اور پاکستان نے بڑی مشکلوں سے دوبارہ قرضہ اٹھا کر، یعنی پاکستان کو اس میں جو بیل آؤٹ کروایا، وہ ایک دفعہ پھر چائنا پاکستان کے کام آیا. چائنا نے اب $1.5 ارب پاکستان کو مزید دیا ہے، اور یہ دیا بھی ایک ایسے ٹیکنیکل طریقے سے ہے کہ پاکستان کے بیرونی قرضوں میں اضافہ نہ ہو، پاکستان کے اوپر ایک بوجھ نہ پڑے، اور انٹرنل ایک اس کو ٹیکنیکل چیز ہے، آپ سمجھیں گے نہیں، لیکن مجھے بھی اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے اس کی، لیکن اس کو اس طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے کہ پاکستان کے بیرونی قرضوں کے دباؤ میں اضافہ بھی نہ ہو. تو $1.5 ارب چائنا نے پاکستان کو دیا. اب وہ پیسہ پاکستان، اس میں سے $1 ارب پاکستان واپس کرنے جا رہا ہے، کر دیا بلکہ حال ہی میں پیر والے دن، اور $1 ارب اگلے مہینے ہم سعودی عرب کا واپس کریں گے، لیکن اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ ہے پاکستان. یہ پاکستان کی وہ حکومت ہے جس کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اس حکومت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت یہودیوں کی حکومت ہے، اور یہودیوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ان کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بجائے ہم نے $3 ارب جو ہے وہ وقتاً فوقتاً واپس کیے، اور اب اگلی قسط ہم جب جنوری کو دے دیں گے تو اس کے بعد کوئی ہم پہ یہ نہیں کہہ سکے گا ہمارے پیسے واپس کرو، نہیں تو اسرائیل کو تسلیم کرو. عالمی مالیاتی اداروں کا ایک دباؤ ہے پاکستان کے اوپر، لیکن وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح سعودی عرب کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی پہ پاکستان کو یوں پیسہ دیا تھا. تو سعودی عرب کا پیسہ پاکستان واپس کر رہا ہے، اور اس میں چین پاکستان کی
مدد کر رہا ہے۔ چین پاکستان کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ چین کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے پوری دنیا تک ایکسیس کے لیے۔ چین کو کوئی پاکستان کوئی اچھا نہیں لگتا، کوئی پاکستان کوئی ان کا رشتہ دار نہیں ہے۔ ہمارا نہ ان سے خون کا رشتہ ہے، نہ چائنیز کوئی ہمارا ان کا مذہب کا رشتہ ہے، نہ وہ ہمارے جیسے دکھتے ہیں، نہ ہمارا زبان کا رشتہ ہے، نہ ہم ایک طرح کا کھاتے پیتے ہیں۔ ہمارا زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ پاکستان چین کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور چین پاکستان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور یہ تعلق ایسے ہی رہنا چاہیے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہو۔ پاکستان جو ہے اس کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے، ورنہ چین کا قرضہ اگر بڑھتا چلا گیا، جو بڑھ رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ چین کے گھٹنے کے نیچے آپ کی گردن بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے آپ کی ایک دور میں امریکہ کے گھٹنے کے نیچے تھی، یا جیسے آپ سعودی عرب کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے۔ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ایک چنگل سے نکل کے دوسرے میں پھنس جانا ہے، اس سے ادھار لے کے اس کا ادھار واپس کر دیا، اس سے ادھار لے کے اس کا ادھار واپس کر دیا، اور ادھار بھی بڑھتا چلا گیا۔ یہ نہیں کرنا، ہم نے ہر حال میں یہ ادھار چکانے ہیں اور ترقی کے راستے پہ جانا ہے۔ سی پیک کے ذریعے سے ہمیں موقع ملنے جا رہا ہے، ہم اپنی زراعت کو بہتر کر سکتے ہیں، انڈسٹری کو بہتر کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بہت پوٹینشیل ہے پاکستان میں، اپنی نوجوانوں کو پوری دنیا میں کام کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ نوجوانوں کی تعداد بہت بڑی ہے پاکستان میں، تو یہ اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے پاس۔ سیاحت کو بھرپور کر سکتے ہیں پاکستان میں۔ تو ان چیزوں سے پاکستان کا جو بیرونی قرضہ ہے وہ کم ہو سکتا ہے فیوچر میں۔ ایک دم تو نہیں ہوگا، لیکن 10-15 سال میں پاکستان اس سے جان چھڑا سکتا ہے اگر تھوڑا سا اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، اپنے اخراجات کو کم کرے، اپنے نخروں کو کم کرے، اور بہتر انداز میں گورننس پاکستان میں کی جائے، جو فی الحال تو ہوتی ہوئی ابھی تک نظر نہیں آ رہی، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں وہ ہوگی۔ فی الحال وزیر اعظم پاکستان نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب نے یہ جو پیسے واپس مانگنے کی بات جب میں نے ان سے کی تھی تو انہوں نے کہا تھا نہیں وہ نہیں مانگے گا۔ تو پرائم منسٹر نے ان کی عزت رکھنے کی کوشش کی میرے خیال میں، یا اپنے تعلقات بچانے کی کوشش کی، لیکن نہیں، سعودی عرب نے مانگے اور آپ کو واپس کرنے پڑ رہے ہیں، اور آپ کے کام آ رہا ہے چائنا۔ بہرحال یہ پیسے واپس چلے جائیں گے تو اسرائیل کا دباؤ بھی آپ کے اوپر سے وقتی طور پہ ٹل جائے گا، لیکن اگر ہمیشہ کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی ریاست کے طور پہ رہیں جو اپنے فیصلے خود کرے، تو پھر آپ کو خود کفیل ہونا پڑے گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ عرب ممالک جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں اسرائیل کو، سعودی عرب کی اگلی باری ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں لیٹ سی کہ سعودی عرب یہ کر پاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی بہت زیادہ مزاحمت ہے، ان کی اپنی رائل فیملی کے اندر مزاحمت ہے۔ اور جہاں تک عمان ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مفتی احمد خلیلی کی وجہ سے، ان کے فتوے کی وجہ سے، بڑا تگڑا فتویٰ تھا ان کا، ان کے فتوے کی وجہ سے ایک وزیر جو بڑا تگڑا تھا اس کو ہاتھ دھونے پڑے تھے، سلطان قابوس کا خاص آدمی۔ تو دیکھنا یہ ہے، اور وہ ایسا وزیر تھا کہ وہ سلطان بھی بن سکتا تھا بعد میں، لیکن اس کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمان کس طرح 5واں ملک بنتا ہے، اور سعودی عرب کیسے 6واں ملک بنتا ہے، اور پاکستان اس پریشر سے نکلنے کے لیے جو قرض اٹھا رہا ہے، کیا پاکستان یہ قرض اتار پائے گا؟ میں امید تو یہ رکھتا ہوں کہ پاکستان اتار دے گا، اور بلیو می، آپ یقین کریں میری بات پہ، پاکستان میں اس بات کا پوٹینشل ہے۔ اگر پاکستانی جڑ جائیں اور پاکستانی یہ سوچ لیں کہ ہم نے یہ سارا قرضہ اتارنا ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان اگلے چند سالوں کے اندر خود کفیل بھی ہو سکتا ہے۔ صرف یہ سوچ لیں کہ ہم نے ٹیکس دینا ہے، اور حکمران اور بیوروکریٹ یہ سوچ لیں کہ ہم نے اس ٹیکس کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور پیسہ بچا کے دنیا کو واپس کرنا ہے، اور اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے، تو پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشل ہے۔ دنیا کے کئی ملک میں نے گھومے ہیں، پاکستان جتنا پوٹینشل کہیں نہیں ہے، ان کی پلاننگ بہتر ہے۔ اگر ہم اپنی پلاننگ بہتر کریں تو ہم قرضہ اتار کے بہتر ملک کے طور پہ دنیا کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں، پھر ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، اور ہو سکتا ہے ہم دوسروں کو مجبور کریں کہ وہ ہمارے فیصلوں پر عمل کرے۔ فی الحال تک کے لیے اتنا ہی، یہ ڈیولپمنٹ تھی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اخبارات کیا کہہ رہے ہیں، دنیا بھر کے اخبارات میرے سامنے پڑے تھے، میں نے ان سب کو دیکھا، اور چائنا کا شکریہ کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی، ورنہ پاکستان بہت مشکل میں پھنس جاتا اگر ہم یہ پیسے واپس نہ کرتے سعودی عرب کو، اور سعودی عرب ہم پہ دباؤ بڑھاتا رہتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔